بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 3، معارف القرآن جلد اول، پیج 642، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 274. ناظرین، وی لاگ نمبر 3 آپ کے سامنے ہم قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت رکھ رہے ہیں. اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا، اور رکوع ہے یہ 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم. اور یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کا کاشانہ ہے دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارہ دہرینا زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. ویلاگ نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیک خداہم الی قولہ وانتم لا تظلمون. اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ نیت بھی تمہاری اصل میں اپنے ہی نفع حاصل کرنے کی ہے، اور واقعہ میں بھی حاصل خاص تم ہی کو ہوگا. پھر ان زوائد پر کیوں نظر کی جاتی ہے کہ یہ نفع خاص اسی طریق سے حاصل کیا جائے کہ مسلمان ہی کو صدقہ دیں اور کافر کو نہ دیں. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس صدقہ سے مراد صدقہ نفلی ہے، جس کا ذمی کافر کو بھی دینا جائز ہے. زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ سوائے مسلمان کے کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے. مظہری کتاب کا نام ہے جس میں یہ حوالہ ہے. مسئلہ نمبر 1، حربی کافر کو کسی قسم کا صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں. مسئلہ نمبر 2، کافر ذمی یعنی غیر حربی کو صرف زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں، اور دوسرے صدقات واجبیہ و نفل سب جائز ہیں، اور آیت میں زکوٰۃ داخل نہیں. للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ الی قولہ فإن اللہ بہ علیم. یہاں فقراء سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. اس آیت میں معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی فقیر قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے اس کو غنی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو فقیر ہی کہا جائے گا، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہوگا. تحریفہم بسیماہم سے معلوم ہوا کہ علامات کو دیکھ کر حکم لگانا صحیح ہے. چنانچہ اگر کوئی مردہ اس قسم کا پایا جائے کہ اس پر زنار ہے اور اس کا ختنہ بھی نہ کیا ہوا ہو تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. لا يسألون الناس الحافا. اس آیت سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے، لیکن بغیر لپٹ کے مانگنے کی نفی نہیں ہے. چنانچہ بعض حضرات کا یہی قول ہے، لیکن جمہور کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سوال بالکل ہی نہیں کرتے،
انہم متعففون عن المصالۃ عفتاً تعمتاً کرتبی۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ اس کا حصہ ہم پیش کریں گے وی لاگ نمبر 4 کی صورت میں۔ وی لاگ نمبر 3 ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا، بقیہ اس کی تحریر کو ہم آپ کا حصہ بنائیں گے وی لاگ نمبر 4 کا۔ وی لاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آقا ہے قمر بے شک اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی۔ جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔